بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہومیوپیتھی کا چینل ایکسس ہومیوپیتھی، جس میں میں اور ڈاکٹر خالد صاحب آپ کی خدمت میں ہومیوپیتھی کے بارے میں مفید مشورے دیتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے سے آگے لوگوں کو بتائیں۔ کسی ایک مخلوق میں کسی ایک بندے کا بھلا ہو گیا، اس کو اللہ نے صحت دے دی، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اس کے ساتھ دوستو، آج ہم جو بات کریں گے خالد صاحب کے ساتھ، وہ بچوں کے بارے میں کریں گے، کیونکہ ہر بندہ اپنے فیوچر کے اور اپنے بچوں کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے۔ تو آج ہم خالد صاحب سے یہ جانیں گے کہ بچوں کے علاج کے سلسلے میں آج کل کس چیز سے محتاط رہنا چاہیے، اور کیا ان کے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے۔ خالد صاحب یہ کائنڈلی بتائیے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے کویشچن کیا بچوں کی صحت کے بارے میں، تو ہمارا مستقبل ہیں بچے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا۔ تو بچوں کی صحت کے بارے میں ہمیں زیادہ کانشیس رہنا چاہیے۔ میں ابھی جو اپنے ڈے ٹو ڈے پریکٹس میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں، تو 2-3 مسائل بڑے واضح سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا تو ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بچوں میں بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ بچوں میں قوت مدافعت بہت کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی ڈائٹری ہیبٹس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھی نہیں ہیں، اور ان کو اوور میڈیسن دے کر، اینٹی بایوٹک دے کر ان کی جو امیونٹی ہے اس کو بوسٹ ہونے نہیں دیا جا رہا۔ اب ایلوپیتھی کے پاس وہی وے آف ٹریٹمنٹ ہے، لیکن ہومیوپیتھی میں ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہیں، امیونٹی کو بڑھاتی ہیں۔ اس سے بچوں کو یہ جو بار بار بیمار ہونے والا مسئلہ ہے اور اینٹی بایوٹک کا استعمال ہے، یہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، میں اس وقت جو اپنے ڈے ٹو ڈے پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ بچوں میں اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اچھا، بچے کمزور اس وقت بہت نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اگر کچھ بچے تھوڑے سے کچھ ہیلدی نظر آتے بھی ہیں، تو ان کی بھی حالت ایسی ہے کہ وہ بالکل جیسے غبارے میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ یہ اس قسم کی ان کی پوزیشن ہے، ان میں طاقت نہیں ہے، سالڈ باڈی ان کی نہیں ہے۔ ان کو جب ہم وہ جس کو پلپلا جسم ہم کہتے ہیں، تو وہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی جو ڈائٹری ہیبٹ ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو بھوک نہیں لگ رہی، تو ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسن موجود ہیں جو کہ غذا کو جزو بدن بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ وہ جو اسٹمک کا جو فنکشن ہے اس کو امپروو کرتی ہیں۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پرابلم آ رہا ہے بچوں میں، جو ابھی آپ نے معلوم کیا۔ تیسرا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں میں نظر کی کمزوری، اکثر بچوں میں، اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں، تو بچوں میں اکثر بچوں میں آپ کو چشمہ لگا ہوا ملے گا بچوں میں۔ اچھا، جی پھر ان کا جو ورکنگ ہے وہ کمپیوٹر پہ ہے، موبائل پہ ہے۔ تو نظر کے کمزوری کے لیے بھی ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے، جن کے ریگولر استعمال سے نہ صرف ہم نظر کو مزید گرنے سے روک سکتے ہیں، بلکہ اگر کسی پیشنٹ کو نظر کے لیے اینک لگی ہوئی ہے تو ہم اس کا نمبر بھی کم کر سکتے ہیں، اور بعد ازاں اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے سر۔ جی جی بالکل، یہ آپ نے خالد صاحب بالکل صحیح بات کی۔ میں نے جو اپنی ہومیوپیتھی کی پریکٹس کی تو میں نے یہ دیکھا ہے جی کہ لوگوں میں جو بچوں میں خاص کر آنکھوں میں جو پرابلم آ رہا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ آنکھوں کو صاف نہیں کرتے، بچے اکثر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سوزش ہوتی ہے، والدین اس کا نوٹس نہیں کرتے، اس کے بعد ان کی نظر جو ہے نا وہ بتدریج کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ میں یہاں اپنے سامعین کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر آپ کے بچے کی آنکھوں میں سوزش ہے، ورم ہے، تو میں اس کا ایک ویسے آپ کو علاج بتاتا ہوں جو بغیر دوائی کے ہے، اور آپ کریں گے انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میں نے ہمیشہ کیا اور میں ہمیشہ کامیاب رہا۔ اللہ آپ کو بھی کامیاب فرمائے گا۔ اگر آپ کے بچوں کے آنکھوں میں سوزش ہو گئی ہے، ورم ہو گیا ہے، تو آپ خالی پیٹ ہاتھ اپنے صابن سے اچھی طرح دھو کے خشک کر کے، جو اپنا آپ کا تھوک ہے صبح خالی پیٹ والا، وہ ایسے بچے کی آنکھ کھول کے اس کے اندر اپنا تھوک نکال کے بچے کی آنکھ میں لگائیں، اور روزانہ صبح خالی پیٹ لگاتے رہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ دوستوں ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی آنکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہم یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنکھوں کی انفیکشن کی صورت میں ہومیوپیتھی میں بہت اعلیٰ میڈیسن موجود ہیں۔ بلکہ خالد صاحب، میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات سناتا ہوں کہ جب میں پریکٹس کرتا تھا تو میرے ہمسائے میں ایک 2-3 دکانیں چھوڑ کے صاحب تھے، ان کی آنکھیں اکثر آئی رہتی تھیں، تو وہ ویلڈنگ کرتے تھے۔ تو میں نے انہیں ہومیوپیتھی کی ایک بڑی مشہور میڈیسن ہے مرکیورس سالو،
تو میں نے انہیں مرکیورو سالو دی، وہ بڑے حیران ہوئے، ایک دن میں ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو اس طرح جب سمٹم سمجھ آ جائیں تو ہومیوپیتھی میں اس کا بڑا زبردست علاج موجود ہے۔ جہاں تک رہے گی بچوں والی بات، ان کے سلسلے میں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اس وقت زندگی بہت مصروف ہے، ماں اپنے کاموں میں مصروف ہے، باپ بیچارے کو بل بھرنے کی اور یہ ان کو اچھی ایجوکیشن دینے میں وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ خالد صاحب کام کر رہا ہے، اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے سوچ رہا ہے، ہر بندے کی ڈیفینیٹلی یہی بات ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو آپ کے بچے کی یادداشت امپروو کرتی ہیں، اور میں نے جو پریکٹس کی، جو بچے سبق نہیں یاد کرتے تھے انہیں ہم نے دوائیاں دیں، ایک خاص تعداد میں دیں، اور 2 مہینے کے اندر اندر وہ جو سبق نہیں ان کو یاد ہوتا تھا ان کو یاد ہونے شروع ہو گیا۔ اور بلکہ میں نے اس دوائی سے ایسے مریض کا بھی علاج کیا جو اپنے گھر کا راستہ بھول جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ جہاں تک بچوں والی بات ہے تو خالد صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کو جو آپ کیا سمجھتے ہیں، ماؤں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بچوں کے سلسلے میں کیا زیادہ مطلب ان پہ توجہ کیا دیں اور کس چیز کا خیال کریں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کی صحت بہتر رہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کو اپنے جو بچوں کی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر وہ بہت زیادہ بازاری کھانے کھا رہے ہیں، جی، جنک فوڈ کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو اس سے کچھ اوائڈ کروائیں، ان کو گھر کی خوراک کے اوپر لے کے۔ بلکہ یہاں خالد صاحب میں آپ سے تھوڑا اپنا آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو بازاری کھانے جو کھائے ہوں گے آپ نے آج تک، ہم انہیں وہ دوائی دیں گے تو جو بازاری کھانے انہوں نے کھائے ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کا معدہ بہتر ہو جائے گا، ان کی بھوک بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ یقیناً سر، یقیناً بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرا جو اسکرین ٹائم ہے اپنے بچوں کا، اس پہ نظر رکھیں کہ وہ آئی پیڈ پہ، لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ وہ اسکرین ٹائم ان کا جو ہے زیادہ وہ یوز کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں جو بہت سارا جو ایسا ٹاسک ہے کہ جو وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے اور وہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مینیمائز کیا جا سکتا ہے۔ جو وقت وہ سوشل میڈیا پہ یوز کر رہے ہیں اس کو بالکل یوز کریں، وہ بھی ضروری ہے آج کے دور میں سر، جی جی، لیکن اس کو کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی صحت کے اوپر اس کے پازیٹیو امپیکٹ آئے سر۔ بالکل اور ان کو بالکل، یہ ورزش بڑا کے اوپر لگائیں تھوڑا سا، کوئی ان کو وہ جو کثرت کا لفظ ایک استعمال ہوتا تھا جی ہمارے جی، بچپن میں، ایگزرشن کریں، ایگزرشن کریں، جی تو ان جی، کو تھوڑی سی ایگزرشن کی طرف کو لے کر آئیں۔ ہاں جی ہاں جی، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی جی۔ بلکہ یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا فیوچر ہے۔ ایک والدین کے لیے جب ان کا بیٹا یا بیٹی آ کے کہے جی میں کامیاب ہو گیا، تو یقین کیجئے ان والدین کا خون بڑھ جاتا ہے، ان کے چہرے پہ رونق دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ہم نے جو محنت کی اس کا رزلٹ بڑا اچھا آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہومیوپیتھی اس سلسلے میں لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے، آپ کا بچہ بات نہیں مانتا، تو آپ خالد صاحب سے رابطہ کیجئے۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو اس کا بیہیویئر ٹھیک کریں گی، اس کی یادداشت ٹھیک کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک اگر اسے کم لگتی ہے تو اس کو ٹھیک لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو ساری پریکٹس ہے خالد صاحب جو ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، آپ اس دور میں جو آپ ماشاءاللہ اتنا مطلب لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آتے ہیں، پھر آپ کے پیچھے سے فون آتا ہے کہ مریض آئے بیٹھے ہیں۔ تو آج کل آپ کے پاس زیادہ جو بچوں کے پرابلمز ہیں وہ کیا آ رہے ہیں جس سے بچے زیادہ ہیں؟ ایک تو نزلہ زکام بہت زیادہ ہوا ہے، اور آپ بتائیے کن کن چیزوں کے مریض زیادہ بچے آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک تو ہماری کچھ میرا خیال ہے یہ پالوشن کی وجہ ہو سکتی ہے کہ چیسٹ انفیکشن کے ساتھ ہمارے پاس کافی زیادہ پیشنٹ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے۔ جی جی تو وہ پہلے ان کو فلو ہوا اور اس کے بعد وہ چیسٹ انفیکشن میں مبتلا ہو گئے، جی اور وہ بہت زیادہ کف ان میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گلا ان کا اکثر خراب ہے جس کی وجہ سے ان کو فیور ہوا ہے۔ جی تو یہ 2-3 مسائل اس سیزن میں ہمارے پاس جنوری کے مہینے میں بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں سر۔ جی 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 بالکل جی۔ اگر دیکھیے اگر گلا بچے کا ٹھیک ہے، اس کو مطلب صحت اس کی انشاءاللہ بہتر رہے گی،
آپ خالد صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی پریکٹس کرتے ہیں، آپ کے پاس جو ڈائریا کے نوزائیدہ بچے آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا سامنے آپ کے آتی ہے؟ کیوں بچوں میں ڈائریا جو ہے وہ اکثر اس کی سمٹمز آتی ہیں؟ آج کل عام طور پہ ایسا میں نے دیکھا کہ جو مدرز ہیں وہ ورکنگ مدرز ہیں، مطلب وہ اپنے آفس وغیرہ میں جاتی ہیں، تو جب وہ دودھ پلانے کے لیے اب ماں اویلیبل نہیں ہے تو جو فیڈر کا بھی بچہ دودھ پیتا ہے تو اس فیڈر کو ان اٹینڈڈ چھوڑا جا رہا ہے، جی اور اسی فیڈر میں ایک میں بار بار اس کو دودھ بنا کے دیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات وہاں کوئی مکھیوں کی وجہ سے کوئی جراثیم آ گیا، بعض اوقات فیڈر کی اچھی طرح سے صفائی نہیں ہوئی، اس کو پراپر بوائل نہیں کیا گیا، جی جی اور اس کی وجہ سے جو بیکٹیریا اگر کوئی رہ گیا ہے فیڈر میں تو اس کی وجہ سے بچوں میں یہ جو گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمز ہیں یا ڈائریا جو جیسا بھی آپ نے فرمایا جی تو جی یہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ کافی زیادہ رپورٹ ہوتا ہے سر۔ جی 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 بالکل بالکل۔ اور ہومیوپیتھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ڈائریا کی اور بچوں کے اس جب خاص کر بچے جب دانت نکالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری ہومیوپیتھی کی ایک شورۂ فاق دوائی ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بایو 21، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے بایو 21 استعمال کرتے رہیں جب خاص کر وہ دانت نکالنے کے زمانے میں ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اگر آپ بچوں پہ غور کریں، بعض بچے لیٹے لیٹے ڈر جاتے ہیں، ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس بڑی شورۂ افاق 3-4 میڈیسنز ہیں جو بچوں کو ڈرنے سے بچاتی ہیں۔ اور خالد صاحب نے جیسا پچھلی ہماری ویڈیو میں کہا کہ خواب جو آتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم میڈیسن دیتے ہیں، تو میں آپ کو ایک اپنا 1990 کا کیس سناتا ہوں۔ 1990 میں میرے پاس ایک صاحب آئے، اور وہ جو صاحب آئے وہ بلائنڈ تھے، نابینا تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک خواب آتا ہے کہ میں پرانی قبر میں لیٹا ہوا ہوں۔ تو میں نے انہیں آرنی کا 1000 میں ایک ڈوز دی، اور آج آپ دیکھیے کہ 1990 میں ڈوز دی ہوئی تھی انہیں، ایک ڈوز سنگل ڈوز دی۔ تو آج سے 4-5 سال پہلے مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا جی کیا حال ہے آپ کا، آپ کو وہ خواب تو نہیں دوبارہ آیا؟ اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب اس ڈوز کے بعد مجھے وہ خواب دوبارہ نہیں آیا۔ تو یہ ہومیوپیتھی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو آپ کے خواب تک کا ٹریٹمنٹ کر سکتی ہے۔ آپ میرے چینل کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، نیچے کمنٹس کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو آپ خالد صاحب سے ضرور مشورہ کریں، انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہترین مشورہ دیں گے۔ ہمارے چینل کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مزید باتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔